عالم برزخ کے بارے میں ایک حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ موت کے بعد عالم برزخ میں جائے گا تو جو کافر ہوگا، کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے اللہ 70 سانپ مسلط کرے گا۔ کتنے؟ 70 سانپ، اور جتنے سانپ ہوں گے ان میں سے ہر سانپ کے 70 چہرے ہوں گے، یعنی 70 منہ ہوں گے، وہ ہر منہ سے اس جہنمی کو ڈستے ہوں گے، عذاب دیتے ہوں گے۔ یہ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ اندازہ کر لیں عالم برزخ کا معاملہ بڑا کٹھن ہے کافر کے لیے خاص کر، اللہ اکبر۔ لیکن اس سے پہلے میں نے ایمان والے کے بارے میں کہا کہ ایمان والا اگر جواب دے دے گا، ایمان والا اگر فرشتوں کے سوالات کا جواب دے گا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ پہلی صورت اس کے ساتھ یہ ہوگی کہ سب سے پہلے جوابات دینے کے بعد سب سے پہلے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، وہاں سے گرم ہوا آئے گی، ذلت والی ہوا آئے گی، تھوڑی دیر کے بعد اس کھڑکی کو بند کر دیا جائے گا، پھر اللہ پاک اس نیک بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھولے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے بندے اگر تو دنیا کے اندر ایمان نہ لاتا، دنیا کے اندر نیک اعمال نہ کرتا تو تیرے لیے پہلی کھڑکی، لیکن تو نے مجھے یاد کیا، نیک عمل کیے، اب تیرے لیے جنت ہے، اب قیامت تک تو یہاں پر رہ، تیرے ساتھ انعام و اکرام ہوں گے، تیرے ساتھ اچھے معاملات ہوں گے۔ اس لیے کئی آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے، کئی معاملات دیکھے ہوں گے، علماء سے سنتے بھی ہیں، پرانے زمانے کے بھی، آج کے زمانے کے بھی، کہ اللہ کے بندے جب مرتے ہیں 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد ان کی قبر اگر کھودی جائے تو ویسے ہی ان کا چہرہ سلامت ہوتا ہے جیسے دفن کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کئی لوگوں نے مجھ سے بھی کہا، پچھلے دنوں ہم نے ایک درود پاک کے موضوع پر بیان کیا تھا تو سوشل میڈیا پہ ایک سوال کیا، یہ تو پرانے زمانے کے ایسے اپنی طرف سے واقعات سناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ حال ہی میں 2009 کے اندر مفتی فاروق صاحب کا واقعہ پیش ہوا، اور عرب کنٹری کے اندر کئی واقعات انہی دنوں پیش ہوئے، اور اس کی تحقیق تو نہیں ہے، تصدیق تو نہیں ہے، شاید صدام حسین کا واقعہ بھی شاید وہی تھا یا کوئی اور تھا، اس کی مکمل تصدیق مجھے نہیں ہے، شاید آپ کو ہو کہ وہی تھا۔ اس کے بارے میں کہا چند دن پہلے اس کی قبر جب کھودی گئی تو چہرہ بالکل سلامت تھا۔ یہ آج کے واقعات ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، آپ پرانے زمانے کے واقعات کو چھوڑ دیں، آج بھی اگر دیکھ لیں، اگر کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر سلامت ہوتی ہے، وہ خود بھی سلامت ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب وہ عالم برزخ میں بلقاء اللہ کی صفت پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ عالم برزخ کا انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ وہ بلقاء اللہ کا مقام آئے۔ کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ان کی یہ نیت ہوتی ہے، جب ہم نے دنیا سے جانا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ہم نے اللہ کی جانب لوٹنا ہے، ان کا یہ عقیدہ، ان کا نظریہ ہوتا ہے، جب ہم نے دنیا سے جانا تو اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، ملاقات سے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی رحمتیں ملے گی، جنت کی صورت میں اللہ کی نعمتیں ملے گی۔ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، کیونکہ عالم برزخ کی ڈیٹیل مکمل میں آپ کو نہیں بتا سکا، روحوں کے بارے میں بتایا کہ کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہیں، مسلمانوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں، اور دنیا اور آخرت کے ساتھ کیا نسبت حاصل ہے عالم برزخ کو، یعنی دنیا سے جانے کے بعد جو مقام ہوتا ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ عالم برزخ میں ہم اچھے رہیں، نیک اور اللہ کی نعمتیں ہمیں میسر آئیں، اللہ ہمیں خوش رکھے، تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اس کے لیے سب سے بہترین عمل، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان ہمارے قریب ہے، رمضان اپنی رحمتیں دینے کے لیے آ رہا ہے۔ آ جائیے رمضان کی صورت میں، رمضان سے پیار محبت کر کے ہم نیک دلی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جائیں، روزے مکمل رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام ضرور کریں، افطاری کے بعد آپ گھر میں بیٹھیں، چائے وائے پیئیں، سارے کام کریں، لیکن نماز تراویح ضرور پڑھیں، نماز تراویح ضرور ادا کریں، چاہے آپ صورتوں میں پڑھیں ضرور، چاہے آپ قرآن پاک سنیں، لیکن پڑھنی ضرور چاہیے، بہتر یہ قرآن پاک سنیں، نہیں تو آپ صورتوں میں سن لیں، لیکن تراویح ضرور پڑھیں، یہ گزارش ہے۔ صورتوں کا اس لیے تھا کہ کئی لوگ قرآن پاک کا نام لے کے یار بڑا لمبا کام ہو جائے گا، لیکن میں آج کرتا ہوں صورتوں میں پڑھ لیں، یار پڑھیں ضرور،
یہ نہیں کہ آپ نہ پڑھ کر پورا رمضان گزار دیں تو کیا فائدہ ہوگا. الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اپنی طرف سے خوبصورت ماحول میسر کیا جائے رمضان المبارک میں. فجر کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ نے بڑا بڑا اور مختلف موضوعات پر انشاءاللہ بیانات ہوں گے جن میں سوال و جواب بھی آپ کر سکیں گے. سوال کریں آپ کو جواب انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق دیا جائے گا. اور عصر کی نماز کے بعد باقاعدہ جو ہمارا تسلسل کے ساتھ درس قرآن پاک چل رہا ہے, روزانہ عصر کی نماز کے بعد 1 یا 2 آیتوں کا ہم ترجمہ سنا کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم پھر اس کے ساتھ آخری عشرے میں جو تاک راتیں ہوں گی, ہر تاک رات کے بعد پچھلے سال ہم نے شروع کیا تھا محفل نعت ہوا کرے گی آدھا گھنٹہ کم بیش, یہ بھی ہوگا. اور خاص کر وہ یادگار محفل جو 27ویں شب کو پچھلے سال ہوئی تھی الحمدللہ انشاءاللہ اس کا انتخاب بھی کریں گے انشاءاللہ. یادگار محفل ہوگی, کوشش کی جائے گی. تو یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے, تو آئیے آپ سے گزارش ہے عالم برزخ کے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس رحمت والے مہینے میں اللہ کو راضی کر دیں. جب اللہ کو راضی کر لیں گے اللہ آپ کو راضی کر دے گا. کیسے راضی کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ جنت تیرے سامنے ہے. تو کہتا کہ قیامت کے بعد جنت ملے گی, نہیں تیرے مرنے کے بعد میں جنت دے دوں گا, لیکن آپ کو راضی تو کرے نا. اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے. اللہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین.